بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 922۔ کامیابی حقیقی مسلمانی میں ہے۔ ناعاقبت اندیش ذمہ داروں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ کامیابی آپس میں جوڑ اور شریعت کی پابندی میں رکھی ہوئی ہے۔ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں کی کامیابی کی پہلی اہم وجہ ان کی اطاعت شعاری تھی۔ وہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی سے پیروی کرتے تھے، اور تقوی اور پرہیزگاری ان کا طر امتیاز تھا۔ ایک سچا مسلمان ہر وقت لغو اور فضول کاموں سے گریز کرتا تھا۔ گناہ خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ ان کے قریب بھی نہیں جاتا تھا۔ یہی اطاعت اور مسلمانی قرن اول کے مسلمانوں کی فتح اور ظفر اور کامیابی کا راز تھی۔ واللہ آج کے مسلمانوں کی کامیابی بھی اسی صورت میں ممکن ہے۔ فرمان الہی ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس میں میل یعنی صلح صفائی رکھو، اور اللہ اور رسول کا حکم مانو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ فائدہ: مختلف گروہوں اور افراد کے درمیان نظریاتی اختلاف پیدا ہو جانے میں کوئی تعجب نہیں، یہ ایک طبعی امر ہے۔ ایسی صورت میں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر اختلاف ظاہر ہو تو آپس میں اصلاح کا تعلق ہونا چاہیے۔ چپقلش اور نزاع سے گریز کرنا ضروری ہے، چونکہ لوگوں کے ذائقے اور خیالات اور افکار میں فرق ہے اور نزاع پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، جس سے قرآن پاک نے خبردار کیا۔ غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے مختلف تھی۔ مثلاً اساری کے بارے میں نظریات میں فرق تھا، لیکن یہ اختلاف صرف اختلاف کی حد تک محدود تھا۔ احکامات نازل ہوئے، اختلاف ختم ہو گیا۔ کسی صحابی نے اسے تفرقہ اور لڑائی کی شکل نہیں دی۔ آج کے زمانے میں بھی مسلمانوں میں نظریاتی اختلاف موجود ہے، جس کی وجہ سے مختلف فرقے وجود میں آ چکے ہیں۔ مختلف جماعتیں، اقوام اور لسانیت کے افراد ساتھ ساتھ رہتے آ رہے ہیں، جن کے آراء میں تفاوت اور اختلاف ہے۔ مختلف انسانی گروہوں میں اختلاف کا پیدا ہونا ایک فطری بات ہے، لیکن اگر مسلمان کامیابی اور نصرت کے خواہاں ہے تو انہیں اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ مسلمانوں کو برداشت کا مظہر ہونا چاہیے، اختلاف کو تفرق تک نہیں پہنچنے دیا جائے۔ تسامح سے کام لے کر ہر حال میں بھائی چارہ کو باقی رکھنا چاہیے۔ سچے اور حقیقی مسلمانوں کی صفت میں سے ایک بڑی صفت اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم حقیقی مومن ہو تو جان لو کسی غم اور پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ سچے ایمان والے ضرور کامیاب ہوں گے۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن تو وہ ہیں جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ فائدہ: سچے مسلمان اسباب اور آلات پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگرچہ اسباب کو ان کی حد تک بروئے کار لایا جاتا ہے، لیکن بھروسہ ہوتا ہے تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر۔ متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو توکل کی تلقین فرمائی ہے، تاکہ بے دین لوگوں پر غلبہ حاصل کر کے دنیاوی مشکلات و مسائل پر قابو پا سکے۔ لطیفہ: جب تک انسان قرآن مجید کی راہ پر گامزن نہ ہوگا وہ کچا ہے اور ناقص ہی رہے گا۔ گزشتہ کل کا انسان قرآن کا گرویدہ بن گیا تو صحابی کا اعزاز اسے حاصل ہوا، اور وہ قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان کے لیے نمونہ اور مثال بنا دیا گیا۔ ان کی یاد قیامت تک زندہ رہے گی۔ کھربوں لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت اور عشق موجود تھا اور ہے،
اور قیامت تک رہے گا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضامندی کا کھلا اعلان فرمایا، اور وہ بھی اپنے ہی الفاظ اور اپنے ہی کلام میں۔ لہٰذا آج کا مسلمان اگر عزت اور سربلندی چاہتا ہے تو اسے اس عظیم کتاب کی جانب لوٹ جائے اور قرآن پاک کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کا آئین قرار دینے کی ضرورت کو محسوس کرے، تب ہی انسانیت کے مسائل حل ہوں گے۔ ہماری کامیابی اور کامرانی کا مدار بھی اسی میں ہے کہ جب ہم قرآن کریم کے پیروکار بن جائیں، قوموں کے حالات بھی اسی صورت میں بدلیں گے۔ احمق سردار اور حاکم سے خدا کی پناہ چاہو۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، میں تم کو بے وقوف لوگوں کی سرداری کے طور طریقوں سے یا ان کی مصاحبت اور حمایت سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ یعنی اس طرح کی سرداری کب ہوگی اور کیوں کر ہوگی، اور وہ کون لوگ ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد بعض زمانوں میں جو لوگ امیر اور حاکم ہوں گے وہ احمق اور نادان، آئین، حکمرانی اور جہاں بانی سے نابلد اور جھوٹے اور ظالم ہوں گے۔ لہٰذا جو لوگ ان احمق اور نادان اور کذاب اور ظالم منصب داروں اور حاکموں کے پاس گئے، یعنی ان کی مصاحبت اختیار کی اور ان کے جھوٹ کو سچ کہا اور اپنے قول اور فعل کے ذریعے ان کے ظلم کی امداد اور حمایت کی، تو نہ ان کا مجھ سے کوئی تعلق ہے اور نہ میں ان سے کوئی تعلق رکھتا ہوں، بلکہ ان سے اپنی بیزاری کا اظہار کرتا ہوں۔ نہ وہ لوگ میری حوض پر میرے پاس آئیں گے، اور جو لوگ نہ تو ان امیروں اور حاکموں کے پاس گئے اور نہ ان کے جھوٹ کو سچ کہا اور نہ ان کے ظلم کی امداد اور حمایت کی، تو وہ لوگ میرے ہیں اور میں ان کا ہوں، اور وہ حوض پر میرے پاس آئیں گے۔ تشریح: وہ لوگ میرے پاس حوض پر نہیں آئیں گے، اس سے مراد یا تو حوض کوثر ہے کہ ان لوگوں کو حوض کوثر پر میرے پاس آنے کی اجازت نہیں ہوگی، یا جنت مراد ہے کہ ان لوگوں کو جنت میں میرے پاس نہیں آنے دیا جائے گا۔ یہ ارشاد گرامی گویا اس بات کو سخت وعید کے طور پر واضح کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی حکومت اور نظام مملکت کی رکنیت اختیار کرتا ہے یا اس کی امداد اور حمایت کو اپنا شیوا بناتا ہے، جس کی باغڈور کم ظرف اور احمق لوگوں کے ہاتھ میں ہے اور جس کا سائے میں خدا کے بندوں پر ظلم اور جور کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص میں ایمان کا فقدان ہے اور وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں۔ فائدہ: اسی طرح کا فساد جہاں سیاسی لیڈرشپ میں پایا جاتا ہے، اسی طرح مذہبی قیادت بھی اس مہلک مرض سے خالی نہیں، اور بیماری کی اصل وجہ ایمان حقیقی سے محرومی ہے، اس لیے کہ مومن عزت، ذلت، نفع، نقصان، مقبولیت اور شہرت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتا ہے، اور یہ احمق مومن نما منافق عزت اور شہرت کو مخلوق میں تلاش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس فسادی ٹولوں کو وارننگ دی اور ڈراتے ہوئے فرمایا، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون فی الارض علوا۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں تکبر اور فساد نہیں چاہتے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ حضرت عیاض ابن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہی فرمائی، میں تم لوگوں کو حکم دوں کہ انکساری کرو، حتیٰ کہ تم میں سے کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور نہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ لطیفہ: ہوس کے پجاری عب جا عب مال میں مست ہو کر عام مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑتے ہیں۔ دنیا دار تو دنیا دار، دین کے دعوے دار بھی اس بیماری میں مبتلا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ پریشان حال ہے۔ ہمارا دعوتی کام بھی خطرے میں ہے، اس لیے کہ مخلصین پر مفاد پرستی غالب ہوتی جا رہی ہے، لیکن نتیجہ تو یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ مفاد پرست بہت جلد ذلیل اور خوار ہو کر رہے۔ دعوتی کام کو اخلاص اور استخلاص کے ساتھ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری بے بسی اور مظلومیت سے خوب واقف ہے۔ تمہارے اخلاص کی برکت سے سارا فساد اپنے فسادیوں سمیت عنقریب نیست و نابود ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔